السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا صاحب کے ایک جھوٹ کے متعلق یا لا علمی یا کم علمی کے متعلق ایک بات سناتا ہوں۔ مرزا صاحب سے ایک روایت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے کہ اطلب العلم ولو بالصین، کہ علم حاصل کرو گو تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی روایت ہی نہیں ہے، یہ کسی محدث نے اس حدیث کو بیان ہی نہیں کیا، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اور یہ کشف المحجوب میں آتی ہے، یعنی بیسکلی بغض ہے صوفیاء سے، اولیاء سے، کشف المحجوب سے۔ تو بہرحال حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے اور دیگر جو ہے اولیاء اللہ سے ایک بغض ہے، جس کا اظہار مرزا صاحب اپنی لا علمی کم علمی میں کرتے رہتے ہیں اور ادھر بھی کیا ہے۔ پہلے آپ مرزا صاحب کی آڈیو سن لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس محدث نے کس حدیث کی کتاب میں اسے درج کیا ہے اور اس کی سند بھی موجود ہے۔ اچھا جی، پہلا سوال ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ یہ حدیث ہی بالکل جھوٹی ہے، فیبریکیٹڈ روایت ہے، اور یہ کشف المحجوب سے نکلی ہے، اور کوئی اس کی سند نہیں، کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو بھائی آپ نے سن لیا کہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو روایت ہے اسے شعب الایمان، یہ حدیث کی کتاب ہے شعب الایمان، اور اسے روایت کرنے والے بھی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو ابھی 400-500 سال پرانے مڈل ایجز آف اسلامک ہسٹری کے نہیں ہیں، یہ اوائل دور کے ائمہ میں سے ہیں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ۔ شعب الایمان میں آپ اس کی سند بھی دیکھ سکتے ہیں، تو سند بھی موجود ہے، حدیث کی کتاب میں موجود ہے، ایک محدث نے اسے جمع کیا ہے، اپنی سند سے جمع کیا ہے کہ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو الحسن علی بن محمد بن عقبہ الشیبانی حدثنا محمد بن علی بن عفان واخبرنا ابو محمد الاصبہانی اخبرنا ابو سعید بن زیاد حدثنا جعفر بن عامر العسکری قال حدثنا الحسن بن عطیہ عن ابی عاتکہ وفی روایت عبداللہ حدثنا ابو۔ تو اب مختلف طرق، انہوں نے مختلف روایتیں جو ہے نا انہوں نے یہاں جمع کی ہیں، اور اس آخری والی میں ابو عاتکہ نے روایت کیا کہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی وہ جو محدثین ہیں نا جن کے ساری زندگی قال قال رسول اللہ میں گزر جاتی ہے، پھر ان سے ٹاکرے نہیں کرتا یہ جاہل آدمی۔ تو محدثین تو ایک سیکنڈ میں اسے کلین بولڈ کر دیں گے نا، یہ تو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ اب اگلا جملہ دیکھیں جو بلو کلر میں ہے، اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو گو تمہیں چین بھی جانا پڑے، فإن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا لازم ہے، فریضہ ہے ہر مسلمان کا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، قید بھی نہیں لگائی صرف مردوں کی، ہر ایک کے لیے۔ ہاں اگر تو یہ کہہ دیتا کہ حدیث تو ہے لیکن سند ضعیف ہے، تو وہ تو امام بیہقی خود لکھ رہے ہیں ھذا حدیث متنہ مشہور، یہ وہ حدیث ہے کہ اس کا متن تو بہت مشہور ہے، مشہور بھی جو ہے نا اردو والا مشہور نہیں ہے، محدثین کے نزدیک جو ہے مشہور بھی اصطلاح ہوتی ہے، جیسے غریب ہوتی ہے ویسے مشہور بھی ہوتی ہے، کہ اس کا متن تو باعتبار بہت مشہور ہے، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، لیکن اس کی اسناد میں ضعف ہے، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ، لیکن اس کی روایتیں کثرت سے طریق سے آتی ہیں، ایک طرق سے نہیں مختلف طرق سے روایت پہنچتی ہے، كُلُّهَا ضَعِيفٌ، لیکن سب کی سب ساری کی ساری ضعیف ہے۔ لیکن میرا بھائی اصول یاد رکھو، محدثین کے نزدیک، فقہاء کے نزدیک اصول ہوتے ہیں نا حدیث کے، ضعیف کا مطلب متروک نہیں ہوتا کہ ترک کر دی گئی ہے، نہ منکر ہوتا ہے، نہ موضوع ہوتا ہے،
اچھا پھر ضعیف کی بھی کوئی 35 اقسام ایسی ہیں جو قابل قبول ہوتی ہیں، یا 30 اقسام، مختلف محدثین نے مختلف اقسام بیان کی، لیکن ضعیف کی بھی کچھ ایسی اقسام ہوتی ہیں جو قابل قبول ہوتی ہیں، اور بعض جو بالکل لوئسٹ کیٹیگری آف ضعیف کی اقسام ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو قابل قبول نہیں ہوتی. تو پھر اس کو باضابطہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں یہ ضعف ہے، اس کی وجہ سے جو اس درجے پہ پہنچ. لیکن ان کے تو سارے کے سارے کلیمز یہاں ریفیوٹ ہو گئے نا. یہ تو کہتے ہیں حدیث ہی نہیں ہے، کسی محدث نے جمع ہی نہیں کی، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آئی ہے، یہ تو ایک صوفیہ کی کتاب میں موجود ہے اور فلانا یہ وہ. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس آدمی کا علم کتنا ہے. ضروری نہیں ہوتا میرا بھائی کہ جو کوئی آپ کے پاس سوال آئے آپ نے اس کا جواب دینا ہی دینا، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے. صحابہ کرام کرتے تھے بھائی ایسے. حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض معاملات میں پوچھا گیا، آپ نے کہا میرے پاس علم نہیں ہے اس کا، میں تمہیں وہ بات کیسے بتا دوں جس کا علم نہیں ہے میرے پاس. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں میں غلط علم بانٹیں، جھوٹ بولیں لوگوں سے. تو حدیث جو ضعیف ہوتی ہے وہ حجت ہو سکتی ہے فضائل میں، فضیلت بیان کرنے میں. یہاں علم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اسی لیے اسے یہاں پر نقل کیا گیا، اور ساتھ امام بیہقی نے لکھ دیا کہ یہ ضعیف ہے. لیکن فضیلت کے ضمن میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے. عقیدے میں ہم نہیں لیں گے، عقیدے میں ہم ضعیف نہیں لیں گے، حجت نہیں ہوگی. تو اسی لیے بہرحال کہنے کا مقصد تھا، اسی لیے کہتا ہوں کہ اس شخص سے بچیں، کیونکہ جب لوگوں کو علم نہیں ہوتا نا، اور جو لوگ اندھا دھن اس کی تقلید کرتے ہیں، تو یہ ایک تو حدیثوں کی درایت بیان نہیں کرتا، اور اوپر سے جو ہے اپنے اس میں بغض و عناد شامل کرتا ہے، اور چن چن کے وہ مکھی ہے نا، وہ ایسی چیزیں نکال کے لے کے آئے گا جو متنازع ہو سکتی ہیں، پھر ان پہ اپنی متنازعت کا، تعصب کا رنگ چڑھاتا ہے. دیکھیں نا، میں نے آپ کو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کا مکالمہ میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کیا تھا کہ واقعہ کیسا تھا اور اس نے اسے کیسے پیش کیا. اردو زبان ہے نا، اگر آپ اردو زبان میں ایک ہی جملہ مختلف انداز سے کہیں تو مطلب بدل جاتا ہے. مثال کے طور پہ روکو، مت جانے دو، اور اس کو اگر میں یوں کہوں کہ روکو مت جانے دو، الفاظ وہی ہیں پر مطلب بدل گیا. اسی طرح ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی سانس میں کہا جائے گا، پر الفاظ کی ٹون جو ہے اس سے مطلب بدل جاتے ہیں. ارے یار کیا کہہ رہے ہو، ارے کیا کہہ رہے ہو بھائی، بڑا فرق ہے. تو یہی حرکتیں یہ کرتا ہے. اس کے اندر جو بغض ہے، حدیثوں کے جملوں میں بھی وہ بغض نظر آتا ہے، اور جہاں حدیثوں کی جملوں سے بغض ظاہر نہیں کر سکتا وہاں بریکٹس لگا دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے اس کو، اور کیا کہہ سکتے ہیں. اور جو اس کو سننے والے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چین کے بارے میں ہی کیوں کہا کہ بھئی چین. دیکھیں اس زمانے میں جو مسلمان وہاں رہتے تھے، اگر آپ اس کی تفصیل دیکھیں تو وہ دو پاورز کے درمیان پھنسے ہوئے تھے. یعنی کہ انہوں نے دو پاورز کے ماں سوا بہت سارے لوگوں کی رسائی نہیں تھی، سوچ نہیں تھی، تھاٹ نہیں جاتی تھی. ایک طرف پرشین امپائر تھی اور دوسری طرف رومن امپائر تھی، بیزنٹین. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرشین امپائر سے پرے سرزمین چین کا ذکر کیا، جو اس زمانے میں وہاں پہ ٹانگ ڈائنسٹی ہوا کرتی تھی. TANG، ٹانگ ڈائنسٹی، ان کی حکومت ہوا کرتی تھی. اور اس وقت وہ ایکسپینشنز میں لگے ہوئے تھے، اپنی حکومت کو بڑھاتے چلے جا رہے تھے، اور مختلف ڈائریکشنز میں فتوحات کا ایک لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا. 500 سے لے کے پھر وہ 900 تک پھیلتا رہا. اور اس دوران میں انہوں نے مختلف چیزوں میں ترقیاں کی.
ان کے ہاں آرٹ میں بھی ترقی ہوئی، اسی طرح جو ہے ان کے ہاں لٹریچر میں بھی ترقی ہوئی کہ 50,000 کے قریب ایسی نظمیں انہوں نے لکھیں جو آج بھی موجود ہیں، جو 2200 مختلف لوگوں نے لکھی تھیں۔ اسی طرح جو ہے فلسفی میں ان کے ہاں کام ہو رہا تھا، اسی طرح لیجر میں ان کے ہاں کام ہو رہا تھا کہ لیجر پر تبھی کام ہوتا ہے جب آپ ترقی کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچ جائیں۔ اچھا، پھر ان کے ہاں جو ہے نا کلودنگ میں کام ہو رہا تھا اس زمانے میں، ان کے ہاں جو ہے کوزینس پہ کام ہو رہا تھا، انواع و اقسام کے کھانوں میں، پھر ساتھ ہی ساتھ انجینئرنگ میں کام ہو رہا تھا ان کے ہاں۔ یہ 600s کی بات ہے، 500s کی بات ہے۔ یہ جو آپ کا ووڈ بلاک پرنٹنگ ہوتی ہے نا، جو بلاک پرنٹنگ جسے آپ کہتے ہیں، اس پہ وہ 600s میں کام کر رہے تھے۔ پھر یہ کارٹوگرافی ہوتی ہے نا، جو میپس وغیرہ بناتے ہیں آپ، اس پہ وہ کام کر رہے تھے۔ 500s میں انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اب سے 1500 سال پہلے۔ پھر میڈیسن میں وہ کام کر رہے تھے، کیمیا میں وہ کام کر رہے تھے، گیس سلنڈرز، اس طرح کے جو معاملات ہیں، کوئی اس طرح کے کول ایئرنگ سسٹم آ جائے، اس طرح کے معاملات، کوئی فیننگ کا سسٹم آ جائے۔ 700s میں تو وہ اس طرح کے معاملات پہ کام کر رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے تحت ایک بہت ہی زبردست میسج دیا ہے امت کو کہ ان چیزوں کی طرف بھی تمہارا دھیان ہونا چاہیے جن کا تعلق ترقی سے ہے، آگے بڑھنے سے ہے۔ خلیفۃ الارض ہو، کوئی مذاق تو نہیں ہو، اور تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ اس لیے کہا دیکھو فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، کہ ہر مسلمان کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جہاں دین کا ہے تو وہاں دنیا کا بھی ہے، کہ دین کا علم اور دنیا کا علم ساتھ ساتھ، یوں کہ وہ دنیا والا تو دین کے تابع ہے، یہ ان معنوں میں کہ ہم ایسا کوئی علم دنیا کا حاصل نہیں کریں گے جو دین کی کوئی حدود توڑتا ہو، لیکن دین کے حدود میں رہتے ہوئے دنیا کا علم حاصل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، چاہے وہ چین میں بھی ملے، یا جاپان میں ملے، یا امریکہ میں ملے، کہیں پہ بھی ملے۔ انسان علم حاصل کرے، اس سے استفادہ حاصل کرے، وہ اس سے آگے ترقی کرے، ریسرچ کرے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے، انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میسج دیا ہے امت کو۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔